آج کی ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ تورات کے قدیم نسخے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خاص صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی علمی و تحقیقی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے محو کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو الواح یعنی تورات آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی کہ جو نیکی کا حکم دے گی اور بری باتوں سے ہمیشہ روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرتے چلیں کہ تورات، زبور، انجیل، الغرض کے تمام صحیفے کہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئے، ان تمام صحیفوں اور کتب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی جو درج ہے وہ احمد ہے۔ اس اسم گرامی کو اردو، ہندی، پنجابی، پشتو، فارسی اور دیگر اس طرح کی زبانوں میں احمد تلفظ کیا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے رب، میں تورات میں یہ لکھا ہوا پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی، لیکن جنت میں وہ امت سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے خدا، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ امت احمد کی امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے باری الہ، صحیفوں میں درج ہے کہ ایک امت ہوگی کہ جن کے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب اس امت کے سینوں میں ہوگی۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ قرآن مجید فرقان حمید واحد آسمانی کتاب ہے کہ جسے زبانی یاد کیا جا سکتا ہے، جسے سینے میں اتارا جا سکتا ہے، جسے حفظ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتب اور صحیفوں کو لوگ آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ اس کو حفظ کرنے کی اور یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ وہ امت کے جس کا ذکر تورات میں ہے کہ ان کی کتاب امت کے سینوں میں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، وہ میری امت ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ احمد کی امت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہ، میں تورات میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی کہ جو تیری نازل کردہ ہر کتاب پر ایمان لائے گی۔ وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، لڑیں گے، حتیٰ کہ کانے دجال سے بھی لڑیں گے۔ الہی، وہ امت میری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ امت احمد نبی کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری الہ، تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جو اپنے صدقات اپنے لوگوں کو دے سکیں گے اور اس امت کے مستحق لوگ ان صدقات کو استعمال کر سکیں گے۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ امت میری امت ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ امت احمد نبی کی امت ہے۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ پہلے کی امتوں میں جب کوئی نذرانہ یا صدقہ پیش کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک آگ کو بھیجتے تھے۔ اگر اس صدقے کو آگ کھا جائے تو اسے قبولیت سمجھا جاتا تھا، اور اگر اس صدقے کو آگ نہ کھائے تو اسے رد سمجھا جاتا تھا، اور وہ رد ہوئی چیز درندے، پرندے اور دیگر جانور آ کر کھا جاتے تھے۔ یہ خصوصیت اسلام میں ہے کہ صدقے کو مستحق مسلمین کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے باری الہ، میں تورات میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گی، ابھی اس نے عمل نہ کیا ہوگا، لیکن عمل کرنے کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا،
اور اگر وہ عمل کریں گے تو اس عمل کا ثواب 10 گنا عطا کیا جائے گا، بلکہ 700 گنا تک عطا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ امت احمد نبی کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کرنے لگے کہ اے باری الہ، تورات میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی کہ جو دوسروں کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ امت احمد نبی کی امت ہوگی۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات رکھ دی اور عرض کرنے لگے کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا۔ ہم انسان بھی ناشکرے ہیں، نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا ہے۔ غور فرمائیے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کی خواہش اولو العزم نبیوں اور رسولوں نے کی ہے۔ ہم ہر وقت اللہ سے گلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ کیا یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا؟ خدا را اس احسان عظیم پہ اللہ کا شکر بجا لائیے کہ یہ احسان ایسا احسان ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جیسی پاک ہستیوں نے، بڑی ہستیوں نے اس احسان کی خواہش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔